اچھا استاد صاحب، یہ جو افغانستان کا بارڈر تھا اس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چین میں، وزرائے خارجہ کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور اس کے بعد سے ملا سعید صاحب کا ایک بیان بھی آیا جسے افغان حکومت کا بیان سمجھا جاتا تھا، جس میں انہوں نے مسلح گروہوں کو منع کیا کہ وہ پاکستان میں کسی قسم کی کارروائی نہ کرے، ریاست کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی گزشتہ 8-10 دن میں ایک بہت بڑی لہر ہے جو دوبارہ سے دہشت گردی کی آئی ہے، اور روزانہ ہی صبح شام میں کوئی نہ کسی جگہ پہ حملہ ہو رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی شہادت ہوئی ہے گزشتہ روز، اس سے پہلے 14 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں ایک دن کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑی تیزی سے دوبارہ لہر آئی ہے۔ تو یہ پھر کیا حالات خراب ہو گئے ہیں، یا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، یا کوئی اور مسئلہ؟ رات وہیں باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ایک سابق امیر باجوڑ کے ان کو شہید کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مسلح تحریکیں ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پہ 5 اس کے اسباب ہوتے ہیں، یعنی 5 ستونوں پہ یہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو جب ہم کسی بھی مسلح تحریک کو کے خلاف ہم سوچیں گے تو 5 چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا، پھر جا کر یہ مسئلے آپ حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے مائنڈ سیٹ، نظریہ، کہ جب مسلح تحریک ہوتی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے لیے ایک نظریہ چاہیے ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں یا لوگوں کو جذبات ان کے بھڑکاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فوجی امداد، تیسرے نمبر پہ مالیاتی امداد، چوتھے نمبر پہ مقامی سپورٹ، اور 5ویں نمبر پہ پیچھے سے کوئی ملک، کوئی ریاست جو ان کو ان 4 چیزوں میں سپورٹ کر رہی ہو، ان کے نظریات کو بھی سپورٹ کرے، مالیات کے لحاظ سے بھی، فوجی اعتبار سے بھی، اور جو مقامی طور پہ ان کو سپورٹ ہے وہ اگر نہیں ہے تو پیدا کریں، اگر وہ پیدا ہے تو اس کو آگے بڑھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک مسئلے کو دیکھ کر یہ حل نہیں ہوگا۔ تو جہاں تک نظریاتی بات ہے تو اس کی بنیاد وہی کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے، اور عالمی جہاد، نفاذ شریعت، اور یہ جمہوریت اور طاغوت اور خلافت اور امارت اسلامیہ۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ بنیادی طور پہ اس پہ قائم ہوا ہے۔ تو اس کے لیے جہاں سے ان کو باہر سے سپورٹ مل رہی ہے، افغانستان سے، بعض علماء کی طرف سے، بعض مذہبی جماعتوں کی طرف سے، یا وہاں کی حکومت کی طرف سے، ایسے ہی اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہاں بھی تو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوں نظریاتی لحاظ سے۔ اور چونکہ 40 سال تک جہاد کی تو تبلیغ کی گئی، جہاد کے فضائل بیان کیے گئے، لیکن جہاد کے شرائط، اس کے فرائض، اس کے ارکان، کہ وہ کہاں کرنا ہے، وہ کیسے وہ چیز غلط ہو جائے گی، جہاد نہیں ہوگا، یہ تو نہیں اس میں بتایا گیا۔ تو بہت ساری جو عسکری تنظیمیں تھیں جن کو جہادی تنظیمیں ہم لوگ کہتے ہیں، تو ان کے کوئی بڑی تعداد میں ان کے کارکن ہیں جن کا نظریہ یہی ہے۔ تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس نظریے کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے، اور جب اس قسم کے نظریہ مقامی طور پہ موجود ہو تو ان کو پناہ بھی ملے گی، ان کو روپوشی کے لیے جگہ ملے گی، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور کسی حد تک ان کو مالی سپورٹ بھی ملے گی۔ دوسرے نمبر پہ آگے فوجی سپورٹ ہے، تو فوجی سپورٹ کو بھی روکنا ہوگا، اور فوجی سپورٹ ظاہر ہے کہ باہر سے مل رہی ہے، اس میں انڈیا بھی ہے، افغانستان بھی ہے، اس میں ایران بھی۔ میں اس میں بھی آگے بات کروں گا۔ جو ایران کی بات ہوئی تھی کہ پاکستان میں جو جیسے بلوچ ہیں، BLA وغیرہ ہیں، ان کو جو سپورٹ مل رہی ہے تو دوسری طرف بھی سپورٹ مل رہی ہے۔ 5 ستون ہیں اس کے جس پہ یہ مسلح تحریک یا گوریلا جنگ کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے بنیادی چیز کا نظریہ ہوتا ہے۔ تو اس نظریے کو سمجھنا، اس نظریے کو ٹھیک کرنا، اور جہاں سے اس نظریے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، وہ نظریہ دیا جا رہا ہے، چاہے وہ پڑوسی ملک ہو، چاہے وہ دشمن ملک ہو، چاہے وہ مقامی سطح پہ ہو، تو اس کا بندوبست کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ ان کی 4-5 چیزیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں جمہوریت یہ کفر ہے، اور یہ طاغوت ہے، اور یہ جہاد ہے، اور یہ شریعت کا نفاذ ہے، اور ہم تو خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس حکومت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یا ظالم حکمران ہیں، ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، نظریے کو ٹھیک کرنے کے لیے جو علماء کرام ہیں، مفتی حضرات ہیں، جو مدارس کی بڑی سطح کے شیخ الحدیث ہیں، ان کو اس میدان میں آنا ہوگا، ان کو یہ بتانا ہوگا کہ شریعت کے احکام ہیں، جہاد کے حوالے سے کیا ہے، نفاذ شریعت کے حوالے سے کیا ہے، اور شریعت میں خروج کے کیا احکام ہیں، خوارج کی کیا وہ ہیں، اور احادیث میں جو اتنی تفصیل کے ساتھ ابواب السمع والطاعہ کہ ریاست کی بات کو دھیان سے سننا
اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا، یہ کتنا بڑا ہمارے ہاں ایک وہ ہے. ایسی جو ابواب الفتن ہے احادیث میں کہ جہاں فتنوں کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہاں بھی اس کا پتہ چلے گا کہ ریاستوں میں فتنے کیسے پیدا ہوں گے. باب و ائمۃ الجور، ظالم حکمران، صحیح بخاری صحیح مسلم میں پوری روایتیں موجود ہیں، ابواب موجود ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا. اسی طریقے سے ابواب و ذکر الخوارج و صفاتیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے عقائد، ان کے علامات، ان کے نظریات بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، اور اس میں کم از کم 22 احادیث وہ ہیں جو صحیح ہیں. تو ہمارے علماء کرام کو یہ چاہیے کہ اس بات کو واضح کریں، اور کتب عقائد میں، عقائد کی کتابوں میں جہاں خروج کی بحث ہے، خوارج کی بات ہے، خوارج کی، فرق ضالہ کی، جو گمراہ فرقے ہیں ان میں معتزلہ بھی ہے، تو معتزلہ کے کیا عقائد ہیں ریاست کے بارے میں. تو جو کچھ جتنا ہم تبرہ کرتے ہیں نا حکومتوں پہ، تو یہ تو پوری صادق آتی ہے معتزلہ کے عقائد کو. معتزلہ اور معتزلہ کے بعد آگے روافض، اور روافض کے بعد خوارج. تو جو کچھ یہاں پاکستان میں ماحول ہے مذہبی جماعتوں کا ریاست کے حوالے سے، حکومتوں کے حوالے سے، وہ معتزلہ، روافض اور خوارج کی عقائد کو جب آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم اسی چیز کو زندہ کر رہے ہیں. اور اہل سنہ والجماعہ، ان کے جو نظریات ہیں وہ دین النصیحت للہ ولی رسولی ولی ائمۃ المسلمین. تو وہاں خیر خواہی ہوتی ہے، اور اسی میں پھر خیر خواہی میں یہ بھی ہے کہ آپ کلمہ حق بھی کہیں، چاہے منہ پہ کہنا پڑے آپ کو، لیکن ہر چیز میں نفی کرنا، ہر چیز میں اپوزیشن کرنا، یہ بات غلط ہے. دوسرے نمبر پہ فوجی امداد. تو فوجی امداد اس وقت ان کو کہاں سے مل رہی ہے، سب کو پتہ ہے کہاں سے مل رہی ہے، ان کی ٹریننگ کہاں سے ہو رہی ہے، ان کے معسکرات کہاں ہیں، ان کو اسلحہ جو ان کے ہاتھوں میں ہے وہ کہاں سے مل رہا ہے، اور ان کے لوگ جب زخمی ہو جاتے ہیں تو وہ کہاں جا کر ان کا علاج. ظاہر ہے کہ انڈیا میں ہوتا ہے، تو انڈیا اور امریکی اسلحہ بھرپور ان کو سپورٹ کر رہا ہے. مالی لحاظ سے بھی انڈیا سے اور امریکہ سے ان کو مدد مل رہی ہے، اور ایران سے بھی مدد مل رہی ہے. اب سے پہلے، اس جنگ سے پہلے تک کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ ایران کے بعض بڑے آفیشل انہوں نے نیمروز اور ہلمند اور قندھار کا دورہ کیا، اور وہاں جا کر انہوں نے کافی ان کو پیسے ویسے بھی دیے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں، جس میں BLA بھی ہے اور یہ آگے دوسرے لوگ بھی ہیں. اور اس پر بھی وہاں ان کی آپس میں کچھ میٹنگیں ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے اس کی کوشش کی ہے کہ جو BLA کا جو جنگ ہے اس کو کسی طریقے سے جہاد قرار دیا جائے، اور اس کو جہاد کا عنوان لگا کر اس میں جتنے بھی افغانستان میں بلوچ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر کے، اور بلوچستان کو زیادہ زیادہ یہاں اشتعال اس میں پیدا کیا جائے. تو ان کو جو مالی سپورٹ ہے یا دوسری فوجی سپورٹ ہے وہ افغانستان سے بھی مل رہی ہے، انڈیا سے مل رہی ہے، مالی سپورٹ بھی مل رہی ہے، اور ایران سے بھی مل رہی ہے. تو ہمارے جو اداروں کے لوگ ہیں، ہماری حکومت ہیں، ان کو اس پر بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ اس کا بھی سدباب کرنا ہوگا. تیسرے نمبر پہ مقامی سپورٹ. تو کوئی بھی گوریلا جنگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ مقامی طور پہ ان کو سپورٹ نہ مل رہی ہو. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی سہولت کاری کہاں سے ہو رہی ہے، نظریاتی لحاظ سے، روپوشی کے لحاظ سے، جو ان کو افراد اور نوجوان مل رہے ہیں وہ کہاں سے مل رہے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ تم مجاہد ہو، تم جہاد کر رہے ہو اور تم بہت بڑے وہ ہو. اور تو اس پر بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس سہولت کاری کی بھی ضرورت ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ حافظ ابن حجر نے اور کئی بڑے بڑے ہمارے جو محدثین گزرے ہیں انہوں نے خوارج کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. وہ خوارج الذین یباشرون القتال، جو خود جنگ کرتے ہیں وہ تو خوارج ہوتے ہی ہیں. میں دوسرے وہ لوگ ہیں جو قتال تو نہیں وہ نہیں کرتے لیکن ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یزینون الکلام، ان کی نظریاتی لحاظ سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ القعد، قعد قاعد کی جمع ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، لڑ نہیں رہے لیکن بیٹھ کر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم اخبث من الخوارج، وہ خوارج سے بھی بدتر لوگ. تو تیسرے نمبر پہ جہاں ان کو سپورٹ مل رہی ہے مقامی سطح پہ، چاہے وہ قوم پرست ہوں، اور پختونخوا میں بھی قوم پرست، بعض سیاسی پارٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، بعض مذہبی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوں، بعض ایسے تعلیمی ادارے بھی ہو سکتے ہیں، بعض ایسی سیاسی تحریکیں بھی ہو سکتی ہیں، مذہبی سیاسی تحریکیں جو ان کو آگے سپورٹ کر رہی ہوں. تو میرے خیال میں ہمارے اداروں کو اس کو بھی اس میں دیکھنا چاہیے
کہ جہاں مالی سپورٹ مل رہی ہے، فوجی سپورٹ مل رہی ہے، جو مقامی نظریاتی سپورٹ مل رہی ہے مقامی، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور مین چیز اس میں کیا ہے وہ یہ کہ جب تک کوئی پڑوسی ملک یا بڑا ادارہ ان کے پیچھے نہ ہو تو کوئی بھی مسلح تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ 2004 کی طرح ہے۔ تو افغانستان کے ساتھ پاکستان نے 3 سال تو بہت ملاقاتیں ہوئیں، ہم بھی شریک رہے اس میں۔ ہمیشہ افغانستان کی حکومت نے پاکستان کو مطمئن کیا کہ نہیں ہوگا، اب ہم یہ کر رہے ہیں، اب ہم یہ کر رہے ہیں۔ ابھی جس طریقے سے چائنا بیچ میں پڑا تو اس سے بہت امید کی جا رہی تھی کہ چائنا کے بیچ میں آنے کے بعد سے فرق پڑے گا، لیکن ابھی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یا تو جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس کو پورا نہیں کر سکے، یا انہوں نے ان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ وقت لگے گا اس میں، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ان کی بات نہ مان رہے ہوں۔ تو حکومت کے اندر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ایران سے، انڈیا سے بہت پیسہ لے رہے ہوں، تعلقات ہو رہے ہوں، اور وہ ان کو، اور ایسا ممکن ہے۔ اور ایک آخری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک بات ہو گئی ہے تو چائنا کو پھر بیچ میں ڈالنا چاہیے، چائنا کو بھی بیچ میں ڈالنا چاہیے، اور جن میٹنگیں ہوئی ہیں جن افراد کی پاکستان، چائنا اور افغانستان کے، اس میں ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھنا چاہیے اور دوبارہ ان سے بات کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک بات اور ہے جو آج میں کہنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ جتنا میں افغانستان کو جانتا ہوں اور طالبان کی حکومت کو، چاہے وہ پہلی حکومت تھی یا ابھی کی حکومت تھی، وہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی مسلح تحریک چل سکے۔ وہاں نظام اتنا کنٹرول ہے کہ وہاں بڑی بڑی جو قبائل ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ شمالی اتحاد کی ہوں، سیاف کی ہوں، ہتھیار کے لوگ ہوں، دوسرے لوگ، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہاں وہ ہتھیار بھی رکھ سکیں۔ تو یہ ایک سوال بہت اہم ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے کیا واقعتاً وہ چاہتی ہے، افغانستان کی حکومت اگر وہ چاہتی ہے تو پھر یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر مجھے بہت امید ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں، اور اگر ان کو افغانستان کی حکومت سے سپورٹ نہ ملے، یہاں جو لوگ لڑنے والے ہیں، تو یہ جو تحریک ہے، یہ جو خروج ہے، بغاوت ہے، یہ ویسے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور میرا خیال ہے کہ 5 علامتیں ہیں اس کی، 5 علامتوں سے پتہ چلے گا کہ یہ افغانستان اس کو سنجیدہ ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سارے لوگ، جتنے بھی لوگ پاکستان میں لڑ رہے ہیں، رسماً بھی کہتے ہیں اور ویسے بھی کہ ہم شیخ ہبت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، تو شیخ ہبت اللہ کی طرف سے جب تک باقاعدہ بیان نہیں آئے گا کہ وہ اس جنگ کو حرام سمجھتے ہیں یا ان کی اجازت نہیں ہے، بہت سی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، لیکن کیسے کہا ہے؟ تو اس کی ضرورت ہے کہ شیخ ہبت اللہ خود کہیں اپنی آواز میں اور اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کر دیں، تو پھر اس کی بہت اہمیت ہوگی۔ چلو، دوسرے نمبر پہ جو کابل میں دارالفتاح ہے، وہاں کا سرکاری دارالفتاح، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ جو کابل کا دارالفتاح ہے ہمارے اسلامی افغانستان کا، وہ باقاعدہ وہاں سے فتویٰ جاری کرے، تو پھر جا کر یہ کہا جائے گا کہ اب حکومت باقاعدہ سنجیدہ ہے۔ تیسری چیز یہ کہ وہاں جو معسکرات ہیں، جو ٹریننگ سینٹر ہیں مختلف جگہوں میں، ان معسکرات کو بند کرنے کا باقاعدہ پورے اس کے شواہد پیش کیے جائیں کہ وہ معسکرات اب بند ہو گئے ہیں۔ تو کیونکہ زبانی تو کافی مدت سے 3 سال سے کہہ رہے ہیں وہ، تو باقاعدہ اس کا انتظام کیا جائے کہ اس کو وہاں جا کر دیکھا جائے کہ واقعتاً وہ بند ہو گیا ہے، نہیں بند ہوا۔ تو اگر دیکھنے نہ دیکھنے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن واقعتاً معسکرات بند کیے جائیں۔ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 3۔ چوتھی چیز یہ کہ جو لوگ یہاں لڑ رہے ہیں پاکستان میں، ان کو وہاں کی حکومت کی طرف سے ماہانہ اعاشہ دیا جاتا ہے، ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں، ان کو اوطاق دیے جاتے ہیں، اور جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کا الگ ان کا ماہانہ ہے 45,000 پاکستانی، اور جو دوسرے ان کو دوسرے طریقے سے اس میں دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کا اعاشہ اور ان کی سہولتیں وغیرہ بند کی جائیں۔ 5ویں چیز یہ کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان کی لیڈرشپ ابھی تک بھی، یعنی ابھی اس معاہدے سے پہلے تک وہ کھلم کھلا وہ جا کے وہ میٹنگیں کرتے ہیں، چاہے وہ خوست ہو، چاہے وہ کابل ہو، چاہے وہ قندھار ہو، چاہے وہ ہلمند ہو، چاہے وہ نیمروز ہو۔ تو ان کو جو لیڈرشپ ہے ان کو کھلی اجازت بھی ہے، ان کو وسائل بھی دیے گئے ہیں، ان کو تحفظ بھی دیا گیا ہے پورا اس میں۔ تو اگر یہ سب چیزیں ان کے پاس ہیں تو ظاہر پاکستان میں لڑتے رہیں گے۔ چھٹی چیز یہ کہ وہاں ایک اصلاحی کمیشن ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں جا کر لڑتے ہیں تو ان کو وہ گرفتار کرنے کا یہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے۔
اس میں علماء بھی ہیں، وہاں بھی ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ واقعتاً کتنے لوگ انہوں نے پکڑے ہیں، کتنے لوگ چھوڑے ہیں. تو اگر وہ سنجیدہ ہوں گے اور وہ واقعتاً ایسے لوگوں پہ گرفت کریں گے تو میرے خیال میں یہ لوگ اس میں ہو جائیں گے. اچھا ایک بات اور اس میں رہ گئی، جو پاکستان کے جو علماء کرام ہیں یا دوسرے حضرات ہیں، وہ جب تک صاف طور پہ نہیں کہیں گے نا اپنے مدرسوں میں، اپنے دارالفتاؤں میں، اپنے دور حدیث کے سبق میں، اپنے طلباء میں اجتماعی طور پہ جہاں جہاں بھی اس مسئلے کو بیان کریں کہ یہ جو لوگ اس میں جا رہے ہیں یہ حرام موت مر رہے ہیں، یہ خروج ہے، یہ لوگ باغی ہیں، یہ خوارج ہیں، اور یہ جو موت ہے یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، تو پھر جا کر لوگ اس سے لوگ پیچھے ہٹیں. جو لوگ کو پیسے لے رہے ہیں، انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں، کہیں سے پیسے لے رہے ہیں، وہ تو نہیں لے رہا جو اپنے آپ کو پھاڑ رہا ہے، وہ تو ایک نظریے کی بنیاد پہ جا رہا ہے نا. تو اس کو کون تیار کر رہا ہے؟ تو وہ یہ کام علماء کرام کے ذمہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی اس کی.